یعنی یہ حقوق اسلام نے بتائے ہیں، اسلام نے ہر ایک رشتے کو ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ ایک مقام دیکھیے نا، یہ بڑا پکا اور مضبوط رشتہ ہے۔ اور دیکھیے کہ وہ عورت یعنی وہ ایک پردیس میں آ رہی ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر تیرے پاس آ رہی ہے، اس کی عزت کر، اس کو جو ہے ایک مقام و مرتبہ دے کے رکھ گھر میں، اسے جو ہے حقیر نظروں سے نہ دیکھ، بلکہ وہ ایک عورت ہے، اس کو اسلام نے ایک مقام دیا ہے، اس کی عزت کر۔ اور جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے سوال پوچھا کہ حضور، عورتوں پر سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ کیا پوچھا سوال؟ بتائیے کہ عورتوں پر سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اس کے شوہر کا ہے۔ اور وہیں اسی مجلس میں، وہیں اسی محفل میں کھڑے ہو کر اسی شخص نے جس نے پہلا سوال پوچھا تھا، فوراً ہی یہ بھی پوچھ لیا کہ حضور مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا۔ اور مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ اس کی ماں کا، اس کی والدہ کا۔ یہ اسلام نے مقام بتایا ہے رشتوں کو کہ عورت کے لیے اس کے سب سے زیادہ مقام اس کے شوہر کا ہے۔ یہ اسلام نے تعین فرما دیا ایک مقام، ہر ایک رشتے کو معین فرما دیا، اس کا فلاں مقام ہے، اس کا فلاں مقام ہے۔ تو جس طرح اور مردوں کے حقوق بتائے گئے، اس طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ حضور کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ حضور مجھے مرد کے حقوق بتائیے، اگر میں حقوق ادا کر سکوں تو میں پھر شادی کروں گی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سن، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے شوہر کے جسم سے پیپ نکلے، اگر خون نکلے اور تو اس کو زبان سے بھی صاف کرے گی تو پھر بھی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی۔ اور دیکھیے دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عورتوں کے حقوق بھی بتائے۔ حضور نے کہا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور حضور نے فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور کبھی ان کے چہرے پر تھپڑ مت مارنا۔ حضور نے منع فرمایا عورت کے چہرے پر تھپڑ مارنے سے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح خود کھاؤ اسی طرح اپنی عورتوں کو کھلاؤ، جس طرح تم خود پہنو اسی طرح اپنی عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو پہناؤ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام معین کر کے بتا دیا کہ عورتوں کے یہ حقوق ہیں، مردوں کے یہ حقوق ہیں۔ اگر ہم ان حقوق پر عمل کر لیں گے تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی پھر ہمارے قدموں کو چھوئے گی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ جو باتیں سنائی ہیں اس کو گھر جا کر اپنی ماں بہنوں کو بتائیں کہ ہمارے اسلام نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں، اور جو ہمارے لیے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر اچھا سلوک کریں گے تو پھر حضور کی فرما برداری ہوگی، اور جب حضور کی فرما برداری ہو جائے گی تو بندہ کامیاب ہو جائے۔